مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو، جہاد کی تیاری کریں اور غزوہ ہند کی تیاری کریں۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل جو ہے وہ اندر گھسنے کی کوشش کریے، اس سے پہلے اسرائیل بڑا حملہ کرے، ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے میرے ایمبیسڈر ہمارے بھائی، میں آپ کو باور کروا رہا ہوں، پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے، آپ کو پتہ ہے نا، پاؤ کے تو الگ ہیں، ایک بڑا ایٹم بم بھی ہے، جی ہاں بالکل۔ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایٹم بم صرف پاکستان کا نہیں ہے، وہ پورے جتنی اسلامک کنٹریز ہیں ان سب کا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چاہے آ کے کسی کے سر پہ مار کے پھوڑ لے۔ وہ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارو، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا قتل عام کرو۔ جو بائیڈن نے کہا کہ مارو، قتل کرو، بارڈ کرو، بم کرو، ڈیزی کٹر چلاؤ، بمباری کرو، جو مرضی کرو، تم کو پوری اجازت ہے۔ اب بم پھینکنے کے لیے بھی آپ کو تیل چاہیے، تیل ان کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر بم کو رکھیں گے کندھے کے اوپر اور یہ جائیں گے غزہ میں وہاں پر پھینکنے کے لیے اسرائیل کے اوپر۔ جسے کہتے ہیں نا 21-22 ارب ممالک، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پٹاخہ تو چلا کے دکھا دے اسرائیل کے خلاف۔ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی آرمی should just go and wipe out Hamas. And they should do it with a sense of vengeance, a sense of revenge. ان کا مقصد ہے کہ فلسطین کو ختم کرو۔ نیتن یاہو نے ایک جھنڈا لہرایا، ایک نقشہ لہرایا تھا کہ یہاں صرف اسرائیل ہوگا، there will be no Gaza, there will be no Palestine۔ کس قسم کا جہاد آپ کریں گے؟ آپ کیا گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے، تلواریں لے کے کیا کرنا چاہیں گے؟ 2 دن پہلے پشاور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جہاں پہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عوان صاحب ہیں۔ جی کون ہے یہ؟ یقیناً نواز شریف کے سن ان لا ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں اور پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی ایک سپیچ آئی ہے اور سپیچ میں یہ بول کیا رہے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بڑا امپورٹنٹ ایک چیز مجھے لگی، اور وہ یہ اس وجہ سے لگی، اس کی میں ریزن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو یقیناً میں نے آپ کو دکھانی ہے کہ جی جہاد کی تیاری کریں اور غزوہ ہند کی تیاری کریں۔ مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر ذلت کا سامنا ہے۔ جہاد کے لیے تیار ہو، غزوہ ہند کے لیے تیار ہو۔ مسلمانوں نے کبھی اس طرف سوچا کہ یار یہ امریکہ کے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجیز ہیں، کیسے بنائی ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یار ہم بھی اس طرف بڑھیں، اس کے لیے کوئی بیس بنائیں، ٹیکنالوجی والی یونیورسٹیز بنائیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی جا کے گوگل میں اور بڑے بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں دنیا کی، وہاں پہ سرو کریں ایز اے بڑے جاب میں بیٹھے اور وہ کہیں کہ یار یہ پاکستانی ہے۔ نہیں، ہم صرف اور صرف یہ چورن بیچنے کے لیے نا یہ جلسے جلوسوں میں بائی گاڈ ہم یہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بکنے کے لیے نا آسان مسالہ ہے۔ کیونکہ جب آپ میں کہوں گا کہ نہیں ایجوکیشن ہونا چاہیے تو ایجوکیشن کے لیے تو آپ کو بیس بنانی پڑے گی نا، اور جب آپ ایجوکیشن آپ کی وہ ایجوکیٹڈ سلاٹ ہوگی تو آپ کے سامنے زمینوں پہ بیٹھ کے آپ کے لیے واہ 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 واہ، جا 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 جا، شاباش شاباش، واہ واہ، تالیاں بجائیں گے؟ کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ چیز نہیں کریں گے۔ آپ کریں نا کہ 58 مسلم کنٹریز ہے، کون سی ان کی یونیورسٹی آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 50 کی یونیورسٹیز میں ان کا نام ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ نہ کریں؟ لوگ کہتے ہیں نا چلو پیسہ نہیں، کس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اتنا پیسہ کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی دولت شاید ہی کسی کے پاس ہو جتنے کہ ان لوگوں کے پاس۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہاں یار ہم اس فیلڈ میں کام کریں گے؟ نہیں۔ تو یہ ذلت آپ نے سر خود چوز کی، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، نہ اس میں نریندر مودی صاحب کا قصور ہے، نہ اس میں ہندوستان کا قصور ہے، نہ وہاں کے لوگوں کا قصور ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی دن سپریشن ہوئی نا، 47 میں آپ بھی بنے اور وہ بھی چلیں، پہلے سے تھا لیکن ہم الگ ہو گئے ان سے۔ تو آپ کو کیا انہوں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا کہ نہیں جی آپ ترقی نہ کریں، آپ صرف یہ نعرے لگائے کہ میں نے غزوہ ہند لڑنی ہے، میں نے تجھے جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ کہ میں نے جو 8-10 چیزیں بڑی بڑی بتائیں، کرے نا اس کے خلاف جہاد۔
آپ کہیں کہ پاکستان کو ہم جو ہے نا چلیں ٹھیک ہے جی ٹاپ 50 میں, ٹاپ 20 میں, ٹاپ 30 کے اکانومیز میں لے کے آئیں گے, یہ ہماری پریورٹیز ہوں گی. انفراسٹرکچر وائز پاکستان کو بہترین دنیا کے انفراسٹرکچر والے ملکوں میں ان کا نام لے کے آئیں گے. بہترین یونیورسٹی کا کوئی ایک یونیورسٹی تو ایسی ہو جو دنیا کی اچھی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا نام کاؤنٹ ہونا شروع ہو, ہم یہ کریں گے نہیں. آپ کا کیونکہ آپ کی پریورٹیز نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ اسرائیل ہمیں یہ کہتا ہے. اسرائیل اتنا سا ملک ہے جی, 15 ملین ٹوٹل جیوز ہے پوری دنیا میں, لیکن آدھے سے زیادہ جو دولت اور کنٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کی کیا وجہ؟ ان کا نالج, ایجوکیشن بیسڈ, مضبوط ایجوکیشن بیسڈ, ٹیکنالوجیکل بیسڈ, جسے کہتے ہیں نا 21-22 ارب ممالک کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ پٹاخہ تو چلا کے دکھا دے اسرائیل کے خلاف. اتنے جوتے ماریں گے کہ یاد کریں گے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ کے پاس اگر ہے تو آپ لڑنا شروع کر دیں, یا ایٹم بم ہے تو آپ ایٹم بم چلانا شروع کر دیں, یا آپ کے پاس کچھ. واٹ دا تھنگ از, آپ اپنے جسے کہتے ہیں نا ڈیٹرنس لیول کو قائم رکھتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر نہیں وہ ہوتا. اگر آپ کی ٹیکنالوجیکل بیسڈ, ایجوکیشن بیسڈ مضبوط ہوتی, اسرائیل بھی میرے خیال میں آپ کو رسپیکٹ کرتا. بے شک وہ آپ کے ساتھ بات کرتا یا نہ کہتا ہاں یار تھوڑا. اچھا ایران ہے, او جی ہم تو یہ کر لیں گے, ہم نے 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دے دیا. ابے یار ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا کیا الٹیمیٹم ہوتا ہے. آپ کے 10 لوگوں کو انہوں نے پڑکا دیا, کون سا آپ نے مطلب الٹیمیٹم دے کے ان کا جسے کہتے ہیں بال بیگا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ریالٹی ہے. بلیو می, یہ بری لگیں گی لوگوں کو لیکن یہ ریالٹی. ہماری ریالٹی کیا ہے؟ اس طرح کی تقاریر کرنا, بس ہم سے یہ کروا لیں, بس ہم اس میں شیر ہیں, ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس میں. گیدڑ بکیاں ہم سے کروا لو, مجال ہے کہ کوئی ہمارا مقابلہ کر سکے, وہ پاکستان سے تعلق ہو یا ایران سے تعلق ہو یا کسی اور. ابے یار اپنے آپ کو آپ لوگ دیکھتے نہیں, اپنی بیس کو آپ سٹرونگ کرتے نہیں ہو, اپنے لوگوں کے اوپر آپ لوگ کام کرتے نہیں, کیونکہ آپ کی اپنی بادشاہت ہے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ. جی آپ نے جی یہاں پہ جس اسکارف نہیں پہنا وہ لڑکی کو مار دے ایران میں, کیوں؟ واٹ دا تھنگ از, آپ کو یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے اگر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی کہ آپ ٹیکنالوجیکل بیسڈ کو مضبوط کر لیں اور آپس میں یونٹی رکھ لیں تو پھر سب آپ کی عزت کریں گے. کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو آپ کی مطلب اوقات نہیں ہے جنگ لڑنے کی. عربوں نے 1967 میں کی تو ایسی چترول کی کہ ان کی آج تک جو ہے نا وہ چو نہیں کرتے.